بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، اور آپ کے پاس کوئی سٹوری ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہوتا ہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر سٹوری کا تعلق کراچی کے 3 بھائیوں سے جڑتا ہے، اور دوستو بڑی حیران کن آج کی سٹوری ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ کراچی کے 3 بھائی افضل، اسلم اور الطاف، ان تینوں میں سے الطاف جو تھا یہ کسی ٹائم پر بیکری کا کام کرتا تھا جوانی میں اپنی، اور جو افضل اسلم تھے یہ دودھ جلیبی یہ بیچا کرتے تھے۔ تو ان میں سے جو الطاف تھا یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کسی طریقے سے دبئی چلا جاتا ہے۔ ماں بڑی محنت مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور اتنا اتفاق تھا تینوں بھائیوں میں کہ جب یہ دبئی سے واپس آتا ہے، دبئی کو خیر آباد کہہ کے اچھے پیسے کمائی کر کے، تو بھائیوں سے مشورہ کرتا ہے کہ یار اب ہم کیا کاروبار کریں، بس یار باہر بہت کمائی کر لی۔ تو بھائی جو دودھ جلیبی کا کام کرتے تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو بہت اچھا کام چل رہا ہے، وہ جو آپ نے دکان دی ہوئی ہے نا ردی والوں کو، بھائی وہ خالی کرا کے نا اس میں کوئی کاروبار شروع کریں۔ مزے کی بات دوستو کہ یہ دکانیں ان کی اپنی تھیں، کرائے کی نہیں تھی۔ تو الطاف بڑا مشورہ کرتا رہا اپنے دوستوں سے، پیسہ تو تھا الطاف کے پاس، تو الطاف کو مشورہ یہ دیا کہ تو کھلونوں کی دکان ڈال، آج کل کھلونوں پہ آدھو آدھ پروفٹ ہے۔ تو یوں الطاف نے اپنے دوستوں کی بات مانتے ہوئے، جبکہ بھائی منع کر رہے تھے کہ بھائی ادھر سائڈ پہ دودھ جلیبی کی دکان ہے اور ساتھ کھلونوں کی کچھ جچتی نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں یار جچتی کیسے نہیں ہے، بس میں یہی بزنس کروں گا۔ تو یوں اس نے کچھ کھلونے چائنا سے منگوائے اور دکان اپنی بھر لی، اور ختم درود کرا کے بسم اللہ پڑھ کے دکان پہ بیٹھ گیا۔ مہینے 1-2 تو دکان میں ایسا سلسلہ چلتا رہا، کبھی ایک کھلونا بک گیا، کبھی 2۔ الطاف کا ایک دوست آیا اور اس نے کہا یار بات سن الطاف، لڑکیاں گڑیاں بہت خریدتی ہیں، گڑیاں منگوا چائنا سے، بڑی بڑی گڑیاں دکان میں رکھ، باقی ٹھیک ہے سیٹ اپ تیرا، یہ گڑیاں تو نے 150-200 والی جو رکھی ہوئی ہیں نا، تو بڑی بھی لا، گڑیاں بڑی بڑی زبردست ہیں اور اچھے داموں پہ بکتی ہیں۔ تو الطاف نے گڑیاں منگوا لیں، اور ان میں ایک گڑیا تو دوستو تقریباً 4 فٹ کی اور بہت ہی خوبصورت۔ الطاف نے ایک باکس بنوایا شیشے کا اور وہ گڑیا اس میں رکھ دی۔ 4 ملازم الطاف کی دکان میں۔ اب دوستو الطاف کا کام چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ مٹھائی کی دکان پہ جو کسٹمر آتے تھے، وہ جو دودھ جلیبی والی دکان تھی، تو اکثر فیملی یہ جلیبی ان کی بہت اعلیٰ تھیں، تو بچے ضد کرتے تھے، تو مجبوراً ان لوگوں کو اس کھلونوں کی دکان میں بھی جانا پڑ جاتا تھا۔ الطاف کے بھائی بھی بہت خوش ہوتے تھے کہ چلو ہمارے بھائی کی دکان میں بھی ہمارے ہی کسٹمر جا رہے ہیں۔ تو دوستو
دکان ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو گئی۔ الطاف نے اپنے بھائیوں کو بولا، دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ اب تو جناب جب بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے الطاف بھائی کا کام تو چمک گیا، بھائیوں نے بھی آہستہ آہستہ دودھ جلیبی کا سیٹ اپ اور بڑھایا اور آہستہ آہستہ مٹھائی بھی بنوانا شروع کر دی دکان میں۔ برفی، گلاب جامن، بالوشاہییں اور دیگر جو مٹھائی کی دکانوں پہ مٹھائی ملتی ہے، لو جی اب دونوں دکانوں کو 4 چاند لگ گئے۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے مٹھائی کے تو جنات بھی عاشق ہوتے ہیں۔ اصل میں اب ہم آ رہے ہیں سٹوری کی طرف کہ ان تینوں بھائیوں کے ساتھ ہوا کیا۔ افضل اور اسلم جو مٹھائی کی دکان پہ ہوتے تھے، کراچی کے بازاروں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ رات تک کھلی ہوتی ہیں دکانیں، تو یوں افضل اسلم کی دکان پہ کوئی جنات کے بچے آتے ہیں مٹھائی خریدنے، اور مٹھائی خریدتے خریدتے وہ جو شیشے کے باکس میں گڑیا رکھی ہوئی تھی 4 فٹ کی اور بہت خوبصورت گڑیا، تو بچے ہوتے ہیں چاہے وہ انسان کے ہوں یا جنات کے، تو جنات کی بچی کا دل آ گیا گڑیا پہ، اس کو وہ گڑیا اچھی لگنا شروع ہو گئی۔ افضل اور اسلم نے نوٹ کیا کہ یار جب ہم دکان بند کرنے لگتے ہیں تو یہ 3 بچے جن میں 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے، یہ تقریباً 1 دن یا 2 دن کا گیپ دے کے مٹھائی لینے ضرور آتے ہیں اور اچھی مٹھائی لے کے جاتے ہیں، 2 کلو مٹھائی لے جاتے ہیں۔ یہ بڑے اچھے کسٹمر ہیں، ہو سکتا ہے ہماری دکانوں کے پیچھے جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں یہاں یہ آئے ہیں اور مٹھائی کے بڑے شوقین ہیں۔ لیکن افضل اسلم یہ بھول گئے تھے کہ یہ انسان کے نہیں جنات کے بچے ہیں۔ اب ان 2 بھائیوں کے ساتھ جو لڑکی آتی تھی وہ تو گڑیا پہ عاشق ہو گئی، وہ جو شیشے کے جار میں گڑیا تھی۔ تو دوستو ہوا یوں کہ ایک فیملی بڑی اپ ٹو ڈیٹ قسم کی وہ گاڑی روکتی ہے، مٹھائی ان کی بہت زبردست ہوتی تھی، تو وہ مٹھائی خریدتے ہیں اور ان کی بچی ضد کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ بابا یہ والی ڈھول چاہیے، اس شیشے کے جار کی طرف اشارہ کر کے۔ تو ایک دم افضل اسلم بولتے ہیں، ہاں بیٹے گڑیاں اور بھی بہت ہیں اندر، دیکھو بہت ورائٹی ہے، یہ بھی ہماری اپنی شاپ ہے، دیکھو دیکھو اندر جا کے۔ تو وہ فیملی جب اندر جاتی ہے تو وہ اس ڈول کی قیمت پوچھتے ہیں الطاف بھائی سے، تو الطاف بھائی کہتے ہیں یہ 15,000 روپے کی گڑیا ہے۔ اس گڑیا کی کوالٹی میں آپ کو گنواتا ہوں کہ یہ گڑیا روتی بھی ہے، یہ گڑیا ہنستی بھی ہے۔ تو جب اس اپ ٹو ڈیٹ فیملی نے اس کی قیمت سنی تو وہ اپنی بچی کو کہنے لگے کہ بیٹا یہ والی دیکھ لو، یہ والی دیکھ لو، دکان میں 50 سے زیادہ گڑیاں پڑی ہوئی تھیں، یہ کھلونا دیکھ لو، وہ کھلونا۔ بچی تو اتنی لاڈلی تھی اپنے ماں باپوں کی، اس نے بس ضد لگا لی کہ نہیں ڈیڈی یہی لینی ہے گڑیا۔ وہ شاید ماں باپوں کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے کہا گڑیا کو پیک کروائیں۔ الطاف بھائی نے ایک دم اپنے ملازم کو آواز دی، زہیب ادھر آؤ جلدی سے، گڑیا کو پیک کرو اچھے طریقے سے صاحب جی کے لیے۔ اب وہ الطاف بھائی ان کسٹمر کو بولتے ہیں سر اور دیکھ لیں کچھ، بہت ورائٹی ہے، یہ جہاز ہوا میں اڑتا ہے۔ اب لڑکا جار سے گڑیا نکالتا ہے، اب الطاف بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا گڑیا پیک کر رہا ہے۔ جب 5-7 منٹ گزر جاتے ہیں تو 2 باقی لڑکے اپنے اپنے کاؤنٹروں پہ تھے، تو الطاف بھائی آواز مارتے ہیں زہیب گڑیا پیک ہو گئی، مگر کوئی آواز نہیں آتی۔ الطاف بھائی کسٹمر کو بولتے ہیں
सर मैं देखता हूँ लड़का क्यों लेट कर रहा है। जब अल्ताफ भाई उस शीशे के जार के पास आते हैं, अब जार में गुड़िया नहीं थी, जुहेब तो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था और गुड़िया उसके ऊपर गिरी हुई थी। अल्ताफ भाई ने फौरन आवाज मारी, बाकी जो दो उनके मुलाजिम थे, जल्दी से आओ, देखो सुहेब को क्या हो गया। अब ये जो कस्टमर अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए थे, ये एकदम उधर देखते हैं क्या हो गया। फौरन लड़की के फादर बोलते हैं क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया। ये सर पता नहीं क्यों बेहोश हो गया। उन्होंने पानी मंगवाया, लड़के के मुंह पे छींटे मारे पानी के। सुहेब जरा सा होश में आया तो लड़का इतना अक्लमंद नहीं था। लड़के ने एकदम बोल दिया उन कस्टमरों के आगे, सर जैसी मैंने इसे जार से निकाल के इस कार्टन में पैक करने के लिए इसको हाथ में लिया, इसने मेरा गला पकड़ लिया। अल्ताफ भाई इसने मेरा गला दबाया है। कस्टमर तो ये सुनते ही दुकान से निकले, ये क्या सिलसिला है। अल्ताफ भाई ने कहा, जब देखा कि कस्टमर तो चले गए, अल्ताफ भाई ने कहा उल्लू के पट्टे, तुमने कस्टमर भी भगा दिए, कितना अच्छा कस्टमर हमारे। उसने कहा अल्ताफ भाई आप मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन कर रहे, देखा फजूल बातें मत करो, गुड़िया को दोबारा जार में रखो। तो दोस्तों इस तरह अल्ताफ भाई दुकान वगैरह बंद करके उसकी जुहेब की बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी और घर चले गए। अब घर जाके जैसे ही सुबह अल्ताफ भाई आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद लड़के भी आ जाते हैं, दुकान खोलते हैं तो देखते हैं कि वो गुड़िया शीशे के जार में नहीं होती। तो भाई कहते हैं गुड़िया कहाँ चली गई, गुड़िया को तो वापस रात को जार में रखा था। तो दोस्तों वो जो 3 बच्चे मिठाई लेने आते थे, एक लड़की और 2 लड़के, उसी रात को वो मिठाई लेने आते हैं। अब वो गुड़िया उस लड़की के हाथ में होती है जो मिठाई लेने आते थे बच्चे। तो एकदम जुहेब की नजर पड़ती है। जुहेब बोलता है अल्ताफ भाई वो रही हमारी गुड़िया। वो कहते पकड़ो पकड़ो इन बच्चों को पकड़ो। वो बच्चे फौरन वहाँ मिठाई की दुकान पे गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि वो जिन्नात के बच्चे थे और वो जिन्नात की बच्ची ये गुड़िया पे आशिक हो गई थी। अल्लाह हाफिज।